السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو ماہ جمعہ کے ساتھ شب برات بہت بہت مبارک ہو، اور جانتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات، اس رات کو بہت فضیلت، بزرگی و شرافت حاصل ہے، اور اس رات کے کئی معنی روایتوں کے اندر درج کیے گئے ہیں۔ دیکھیں کہ اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی برکت والی رات۔ اس رات کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے نزول کی رات۔ اس رات کو لیلۃ السق بھی کہا جاتا ہے، یعنی دستاویز والی رات۔ اس رات کو لیلۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوزخ سے بری ہونے کی رات۔ عام میں اسے شب برات کہتے ہیں۔ فارسی میں شب کے معنی رات کے ہوتے ہیں، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے۔ چونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لا تعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور جانتے ہو یہ رات بڑی برکت اور عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات کے کئی سارے فضائل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی درمیانی رات، یعنی شعبان کی 15ویں رات میں حضرت جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا، وہ پکار رہا تھا کہ جو شخص اس رات میں رکوع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے خوشخبری دینے کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ دوسرا فرشتہ دوسرے دروازے پر کھڑا تھا اور یہ پکار رہا تھا، جو شخص اس رات میں سجدہ کرتا ہے تو میں اسے خوشخبری دینے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوں۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا، جس نے اس رات میں دعا کی، میں اسے خوشخبری دینے کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ پھر کہہ رہا تھا، جس نے اس رات میں خدا کے خوف سے آہ و زاری کی، رویا، اسے میں خوشخبری دینے کے لیے یہاں پر موجود ہوں۔ پانچویں دروازے پر پھر ایک فرشتہ کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس رات میں تمام مسلمانوں کو خوشخبری ہو۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو کرے، اس کا سوال اس رات میں پورا کیا جائے گا۔ ساتویں دروازے پر پھر ایک فرشتہ کھڑا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو بخشش کی درخواست کرے اس کی درخواست قبول کی جائے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلی رات سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے۔ پھر کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس رات میں دوزخ کی آگ سے اتنے بندوں کو نجات دیتا ہے جتنے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اللہ کا ذکر و اذکار کرے، خوب عبادتوں کے اندر بڑھ چڑھ کر کے لہذا حصہ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ گوہر بار میں سرب سجود ہو جائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات میں خوب عبادت و ریاضات کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔